بڑے بننے کا راز کیا ہے؟ ترقی کرنے کا کیا کریں کہ ہم بڑے آدمی بن جائیں؟ کیا کریں کہ لوگ ہمارا احترام کریں؟ کیا کریں کہ لوگ ہماری عزت کریں؟ کہ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کریں کہ بڑے ہو جائیں۔ صلوات سمجھ گئے؟ بہت آسان سا، بہت اسپیڈ سے میں گزر جاتا ہوں۔ 12 بھائی تھے، سمجھ گئے آپ، جس میں 11ویں نمبر پہ تھے جناب یوسف۔ بھائیوں نے ان کے ساتھ، اب وہ میں پورا وہ پڑھوں گا تو گھنٹہ اسی میں چلا گیا اسپیڈ سے۔ 11ویں نمبر پہ تھے یوسف، اور ذرا جو نبی ہونے والا ہے اس کے جو ہے وہ عادات و اطوار تو ویسے رہیں گے، تو باپ کی توجہ جناب یوسف کی طرف ذرا بولیے زیادہ ہو گئی۔ ایک جملہ رک کے کہہ دیں، دیکھیے آپ کے بھی 4 بچے ہیں، آپ کے بھی 3 بچے ہیں، آپ کے بھی 2 بچے ہیں، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے کیا چاروں کا معیار برابر ہے؟ لیکن اہل بیت کہتے ہیں وہ اندر چاہے جو سمجھو، ظاہر میں اظہار محبت برابر ہونی چاہیے۔ صلوات درما غور کر رہے کیا اظہار محبت، اور اگر کچھ اضافی کرنا بھی ہے تو اکیلے میں کرو، بقیہ بچوں کے ساتھ۔ اچھا آپ بتائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام، میں ان کے اور کسی بیٹوں کا نام نہیں لوں گا کہ اسماعیل کیا تھے اور کیا ہوا، نہیں، امام کاظم علیہ السلام کے برابر امام کا کوئی اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ چھٹے امام، ان کے بیٹے ہیں 7ویں امام، تو کیا 7ویں امام کے برابر ان کے اور بھائی ہو سکتے ہیں؟ فطری بات ہے۔ اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض بچوں سے باوجود اس کے کہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، ان سے اظہار محبت کرتا ہوں تاکہ وہ کیس نہ ہونے پائے جو یعقوب کے بیٹوں کے بیچ ہو گیا۔ صلوات غور کرنے کیا ہوا تھا، تاکہ وہ گڑبڑ نہ ہونے پائے جو جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ ساری وجہ یہی تھی کہ ابا ان کو زیادہ مانتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ ہے، ہٹا دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، مار دو، قصہ ختم ہو جائے۔ بہرحال سمجھا بجھا کے ابا کو بہلا پھسلا کے، وہ گھنٹہ بھر لگ جائے گا، لے گئے۔ ایک کو کچھ ترس آ گیا، اس نے کہا یار باپ سے ہٹانے ہی کا تو اچھا مین مدعا کیا تھا کہ جب تک یہ رہے گا ابا کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی، خالی اس چکر میں یہ سارا ہوا ہے۔ حسد، ابا زیادہ مانتے ہیں، تو اگر کسی سے محبت ہے تو بقیہ بیٹوں پر ظاہر مت کیجئے کہ اس کو زیادہ چاہتے ہیں، ورنہ جس کو آپ زیادہ چاہتے ہیں اس کے لیے مصیبت بن جائے گی آپ کی محبت۔ تو ایک نے کہا یار اگر معاملہ یہی ہے نا کہ ابا سے ہٹ جائے تو بلا وجہ قتل کے چکر میں کیوں پڑتے ہو، کنویں میں ڈال دو، یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی جو ہے قافلہ وافلہ نکال لے جائے گا، مطلب بھی حل ہو جائے گا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ ڈال کے چلے آئے، اور وہ پھر آ کے ابا کے سامنے دنیا جہان کا رونا پیٹنا سب کچھ مچایا، وہ اپنی جگہ۔ جناب یوسف بیچارے کنویں میں پڑے رہے، پھر وہاں سے جو ہے قافلے نے نکال لیا، پھر وہ لے جا کے ان کو مصر کے بازار میں بولیے فروخت کر دیا۔ بھائی نے بھائی کو، آپ کو پتہ ہے کتے کا بیچا؟ قرآن نے رقم نہیں بتائی ہے، قرآن نے تو خالی اتنا کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں میں بیچ دیا۔ بعض روایتوں میں 30 درہم، ہاں 30 روپے میں بیچ دیا۔ بھائی نے، میرے خیال میں چاہے جتنی دشمنی ہمارے بھائیوں کے درمیان ہو، لیکن اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا آج تک، بیچ دیا بھائی۔ اور وہ بیچارے کافی دن تک جو ہے بحیثیت نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، ابراہیم جیسے نبی کا پوتا، بتائیے، اور وہ صاحب غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے،
اس کے بعد صاحب جو ہے جھوٹا الزام لگ گیا بیچاروں پر، اس کے ثابت بھی ہو گیا کہ صاحب یہ پاک ہیں، مگر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اپنے اوپر کہاں لیتے ہیں، وہ صاحب جیل چلے گئے، اچھا خاصا جیل میں رہے، ہو گئی بات۔ جیل سے نکلے، یہ ہو گئے عزیز مصر، پرائم منسٹر کا عہدہ ہے۔ ہم آپ ہوتے، بولیے تو کیا کرتے ہیں؟ میں آگا آپ کو سچا قصہ سناتا ہوں فیض آباد کا۔ انتقال ہو گیا، ایک سی ایم او تھے ہمارے یہاں، ڈاکٹر ریاض صاحب مرحوم، یاد ہے؟ تو وہ سی ایم او تھے، تم لوگوں نے دیکھا جب وہ ریٹائر ہو گئے، تو جس زمانے میں وہ سی ایم او تھے، چیف میڈیکل افسر تھے، تو ایک وارڈ بوائے کو سسپینڈ کر دیا انہوں نے۔ اور جب سسپینڈ ہو گیا تو لاوا پہلے کیے تھا، وہ فیض آباد کچہری میں وکالت کرنے لگا، اور پھر وہ صاحب وہ کیا ہوا، کیسے حالات بدلے، الیکشن لڑ گیا، اور الیکشن لڑ کے ایم ایل اے ہو گیا، ایم ایل اے ہونے کے بعد ہیلتھ منسٹر ہو گیا۔ صلوات، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، 25 سال پہلے کا۔ ہیلتھ منسٹر ہونے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا، پتہ لگاؤ ڈاکٹر ریاض کی پوسٹنگ کہاں ہے۔ سمجھ گیا؟ تو ہمارے پڑوس میں ایک شبی وکیل صاحب ہیں، تو ان سے کچھ یاد اللہ تھی، کچہری میں کچھ دن پریکٹس کی تھی جونیئر رہ کے، تو وہ بیچارے مرحوم ڈاکٹر صاحب ان کے پاس آئے، پھر یہ گئے، بات واقعی معاملہ سنٹا۔ تو ایک آدمی سسپینشن کا بدلہ اس طرح لینا چاہتا ہے۔ یوسف کو ایف آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ نہیں گئے، پکڑ لائے جا کے سب کو، ہے نا؟ لیکن جیسے ہی یہ عزیز مصر ہوئے، قحط شروع ہوا، دنیا بھر کے لوگ غلہ لینے آنے لگے، یار ہر طرف معاملہ خراب ہے، میرے گاؤں والے کیسے کھا رہے ہوں گے؟ کنعان والوں کا ایک بات کہہ دیں، دلی میں کروڑ پتی ہو جاؤ، مگر اپنا گاؤں گھر چھوڑو گے تو معاملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں صلوات، گاؤں کو یاد رکھیے، اور خاص کر کے گاؤں کا مکتب، ہاں اس کو جاری رکھنے کی اکثر دیہات کے لوگ، ہم کیوں چندہ دیں، ہمارا لڑکا تو پڑھتا نہیں ہے نا، بھیا تم نہ چندہ دو، ہم دلی سے 1000 مہینہ بیچتے ہیں، 10 آدمی 10,000 بیچ رہے ہیں۔ ایک مکتب چلا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ سمجھے؟ اب ایک روایت کہتی ہے لوگ مر جاتے ہیں، کھاتا بند ہو جاتا ہے، 7 لوگ ہیں مر جائیں گے، اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ نمبر 1 من غرس نخلا، کوئی پیڑ لگا دے، جب تک وہ پیڑ رہے گا کھاتا کھل، جب اس کے نیچے مسافر بیٹھے گا، پرندہ کھائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں کمیشن جاتا رہے گا، ثواب اس کا۔ سمجھ گئے آپ؟ من بنا مسجدن، کوئی مسجد بنوا دے تو یہ جب تک مسجد رہے گی، بنوانے والا مر جائے گا، سجدہ آپ کریں گے، آپ کی نماز تو ہو گئی، کمیشن کٹ کے پہنچتا رہے گا۔ صلوات در محمد اور کیا؟ من بنا مسجدن، اگر کوئی مسجد بنوا دے، من حفر بئرن، اگر کوئی کنواں کھود دے، تو اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا، آج کہیں بورویل کروا دیجئے، کہیں جو ہے وہ ہینڈ پمپ کا انتظام کر دیجئے۔ پانی، ایک روایت سناؤں آپ کو، کھانا پانی بہت اہم ہے۔ روایت کہتی ہے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کھانا کھلا دینا ہے۔ جی، کھانا کھلانے کا ثواب نہ فرشتوں کو پتہ ہے نہ انبیاء کو، الا اللہ، سوائے خدا کے۔ اور سنایا آپ کو، پانی، اگر کوئی کسی کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کی شراب عطا کرے گا جس میں مشک کی آمیزش ہوگی۔ امام ضامن باندھتے ہیں، کیوں؟ حفاظت کے لیے، 2 روپے میں حفاظت۔ کتنا ہم لوگ سستا کام کرنا چاہتے ہیں، 98 میں کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سمجھا؟ حفاظت ہے، روایت کہتی ہے، ہم بتاتے ہیں حفاظت ہے،
کیسے ہوگی کہ کوئی اگر کسی کو لباس دے دے، جب تک اس کے جسم پر لباس رہے گا تب تک دینے والا فی زمان اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ امام ضامن ہے، تھوڑا پیسہ لگے گا، صلوات بر محمد۔ من بنا مسجدن، کوئی مسجد بنوا دے، من حفر بئرن، من ترک مصحفن، آپ گئے مارکیٹ سے قرآن لے آئے، گھر میں رکھا ہے آپ کے، خود پڑھتے رہے، مسجد میں لا کے رکھ دیا، خود پڑھتے رہے، مر گئے، اب وہ قرآن گھر میں ہے، مسجد میں ہے، امام باڑے میں ہے، جو آ کے کھولے گا نا 4 آیت پڑھے گا، اس کو پڑھنے کا اپنا ثواب، آپ تک کمیشن آپ کے کھاتے میں پہنچتا رہے۔ اس طرح 7 ہے، بھول گیا وہ، جتنا یاد آیا کس بات پہ اس کو شروع کیا تو وہی بھول گیا میں۔ حالت تو یہ شکر کی وجہ سے، صلوات بر محمد و آل توجہ فرما رہا۔ تو اب جناب یا یوسف کو کچھ کرنا، بولیے نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، پکڑ لاؤ۔ لیکن ان کو احساس ہوا، سمجھ گئے آپ، میرے گھر والے، میرے گاؤں والے کیسے پتہ چلے کس حال میں ہیں۔ تو جو ادھر یہ مصر میں تھے اور وہ کنعان جو ادھر یہی فلسطین، تو ادھر جو فلسطین والا بارڈر تھا اس طرف کے سپاہیوں کا یہ 10 بھائی ایک ساتھ دکھائی دیں، پکڑ لاؤ۔ وہاں بھی قحط پڑا، پتہ چلا صاحب مصر میں جو ہے کنٹرول ریٹ پر گیہوں مل رہا ہے، یہ لوگ بھی آ گئے، تو 10 آدمی سمجھ میں آ گیا، سپاہیوں کو پوچھ تاچھ ہوئی، او یہی ہے، پکڑ لائے۔ فری میں گیہوں دیا، کس کو؟ بولیے انہی بھائیوں کو جنہوں نے بیچا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا ہے نا، انہی بھائیوں کو فری میں گیہوں دیا، رکھا کئی دن، کھلایا پلایا، کہا ٹھیک ہے جائیے، اب کی 12ویں والے کو ساتھ لے آئیے گا ورنہ گیہوں وہوں نہیں ملے گا۔ پھر جو ہے وہ بھی آیا، بہت آخر میں جب راز کھلا، اب سوال یہ ہے ہم آپ ہوتے، بولیے اچھا یہ جملہ بھی اس وقت کا نہیں ہے جب راز کھل گیا، یہ جملہ اس کے پہلے تک ہے۔ ایک جملہ تھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون، کچھ یاد ہے تم لوگوں کو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنا جملہ ہے مگر پہچاننے پہلے کی بات ہے۔ تو ان سبوں کو جھٹکا لگا، یار ان کے یہاں جب آؤ۔ اچھا اور سنیے، صلوات بر محمد، ان کی بدماشیاں 5 منٹ لگے گا، اور ملنے کے بعد بھی بدماشیاں۔ تو وہ کہنے لگے صاحب آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے اچھا کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کہاں سے؟ آپ لوگ 12 بھائی۔ کہنے لگے آپ تو 10 ہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں ایک بھائی ہمارا تھا، یوسف نام تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا یوسف کے منہ پر، سمجھ گئے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر 12واں کہنے لگے وہ ابا پھر اس کو اپنے سے جدا ہی نہیں کرتے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اب جائیے اب کی لے کے آئیے گا ورنہ گیہوں ہے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ آ گئے، 12ویں بھائی جو سگے بھائی تھے ایک ماں باپ سائڈ لے گئے، بھائی جانتے ہو میں یوسف؟ ارے بھیا چپ، رکو گے؟ کہاں رکیں گے، کہ جو ہم کریں پریشان مت ہونا۔ اب یہ سوچنا کیسے روکیں؟ بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پکڑا گیا تو جس کی چوری کرے گا اس کا غلام۔ اچھا یہ کیس یوسف کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یوسف کچھ دن تک اپنی پھوپھی کے پاس رہے، یعقوب نے کہا کہ بھائی اب لڑکا ہمارا واپس کرو، پھوپھی کا دل لگ گیا تھا، چھوڑنا چاہتی نہیں تھی، تو یوسف سے بات کی، رہو گے؟ کہا ہاں۔ کہا تو ٹھیک ہے ٹھیک۔ ان کے پاس ایک ابراہیم علیہ السلام کا کمر بند تھا، یوسف کے کمر میں یوسف کی مرضی سے باندھ دیا، لو بھیا اپنا لڑکا لو، دے کے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد روتی ہوئی آئیں، وہ دادا کا کمر بند،
کہ گھر میں ڈھونڈو، کہ سب ڈھونڈ چکے ہیں، کہتے یہاں کہاں ملے گا، کہ ہم کو تمہارے لڑکے پہ شک ہے. آپ سن رہے ہیں، دیکھیے بدماشی. لڑکا تم کو کچھ ہے نبی ہے کہا ہمارا ہے، کیسے دیکھ لو، باندھا تو خود ہی تھا. کہ یہ دیکھو، کہ مل گیا نا، جاؤ. کہ جاؤ کیا مطلب، اور قانون کا کیا ہوگا؟ تو جناب یعقوب نے کہا اپنے بھتیجے کو غلام بناؤ گی؟ کہ قانون ہے. برول. اب یوسف نے سوچا اس بھائی کو روکیں کیسے، اپنا کیس یاد آ گیا. ان کا بس وہ صاحب وہ برتن تھا اس میں بنیامین کے بوری میں ڈال کے باندھ دیا گیا بھیج. جیسے ہی کچھ دور چلے تھے انکار، رکو تم لوگ چور ہو. کیا ہوا؟ کہ نفقد صواع الملک، کہ ہم لوگ نبی کے اولاد یار چور. کہ نکل آیا تو تمہارے قانون کے حساب سے چلے گا. کہ نکل آیا جو چور وہ غلام. پکا کا پکا. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، جس میں رکھا تھا پہلے اس کو ٹچ نہیں کیا، بقیہ سب کا 10 کا چیک ہو گیا، اور اس میں تو رکھا ہی نہیں. یہ نبی کی اولاد یہ کیا ہے؟ خیر سب لے گئے. اب وہاں جناب یعقوب نے قسم کھلوائی تھی کہ یوسف کی طرح مت کرنا. سمجھ گیا؟ اب کیا ہو؟ کہ صاحب ابا بہت بوڑھے ہیں صاحب، ایک پہلے ہی سے جا چکا ہے صاحب، کچھ چلے چور چور ہے غلام. اب یوسف کے منہ پہ جو جانتے کیا کہتے ہیں کہ لے صاحب کوئی نئی بات تھوڑی، اس نے کم وقت چوری کی. ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. کوئی نئی بات، اس نے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا. یوسف کے منہ پر بولیے تپنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یوسف اندر اندر مسکرائے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نے اتنا کہا انتم شر، بہت بدمعاش ہو تم لوگ. سمجھا؟ کچھ بولے نہیں. یہ سب ان کے منہ پہ ہوا. سمجھ گئے آپ نا؟ اب جب راز کھلا، میں نے مجلس کا عنوان کیا تھا، کیا کریں کہ بولیے بڑے ہو جائیں. بڑے ہونے کا طریقہ یہی. آپ بتائیے یوسف بڑے نبی ہے کہ یعقوب؟ تم بتاؤ بیٹا، بڑے نبی کون ہے، یوسف کے یعقوب؟ جناب یعقوب کی یوسف. ہاں تو اس کو بولو نا، اپنے والد پر ولایت رکھتے ہیں. ہو ابا سے بڑے بیٹا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کی وجہ سن لیجیے. پہلے تو دلیل سنیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب راز کھل گیا اور سب ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اور بتاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں. تو جناب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا کی آنکھ پہ رکھ دینا، یأت بصیرہ، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. اگر یوسف باپ پر ولی نہ ہوتے تو یوسف کا کرتا یعقوب کے لیے شفا کا سبب نہ بنتا. صلوات بر محمد. اور یہ تو سمجھ میں آ رہا، لیکن کیوں بڑے ہو گئے؟ کہ اس کا سیدھا سیدھا ریزن ہے. اب جیسے ہی راز کھلا ہوگا کہ تم لوگ کچھ پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون. تو ایک نے کہا یار جب آؤ تب یوسف کی بات کرتے، چکر کیا؟ تو کچھ غور کیا، اس کو شک ہو گیا. کہنے لگا انت یوسف، ہمیں تم ہی یوسف ہو کیا؟ اب اجازت ہو گئی. فرمایا جی انا یوسف، ھذا اخی قد من اللہ علینا، جی میں یوسف ہوں، وہی میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہے. اب تو حالت خراب. صاحب غلطی ہو گئی، پرائم منسٹر، ہاں صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی. کیا ہوتا ہے؟ بند کر دو سب، کل سب کو پھانسی پہ چڑھا دو. یہی تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہوتا ہے. یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم الیوم، چھڑا کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک بھی ٹھیک ہے، بھائیوں کو الزام ہی نہیں دیا. کل لگا یہ تو شیطان تھا، نزغ بینی و بین اخوتی، اس نے ہم بھائیوں کے بیچ لکڑی لگا دی.
صلوات غور کر رہے ہیں، سارا الزام شیطان پر ٹھوک کے بھائیوں کو باعزت بری کر دیا. یہ ہے یوسف. یعقوب کا سنیے. یعقوب اب وہاں پہنچے. اچھا جناب یعقوب 30 سال سے سمجھا گڑ، بتا دو میرے بچے کے ساتھ کیا کیا بتا. ہمیں 10 آدمی میں سے ایک نہ کھلا. 2-4 لوگوں کے بیچ کو 2-4 سال بعد بھید کھل جاتا ہے، اور یہ سب کھلے ہی نہیں کم وقت. اب جب راز کھلا تو بتائیے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں جناب یوسف نے کمرہ بند، بھاگ جاؤ یہاں سے کم وقت تو. وہ بابا 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 غصے میں کھول ہی نہیں رہے ہیں. تو بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی تھی یعنی یوسف کی بہن، کھانا لے گئے، ارے بابا کھانا کھا لیجیے. تو لڑکی کی محبت میں دروازہ کھول دیا. اب یہ لوگ ہے بابا. جب بہت زیادہ ہوا تب بھی معاف نہیں کیا. جانتے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی. اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھوں گا. سوف استغفر لکم ربی، اللہ سے تمہارے لیے استغفار کر دوں گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یوسف کو جمعرات کا انتظار تھا، شب جمعہ کا، بعض کہتے ہیں سحر کا انتظار تھا. تو یعقوب نے ٹائم لگایا معاف کرنے میں، یوسف نے 1 سیکنڈ نہیں. بھائی چلو یار کوئی بات نہیں ہے. اب سمجھے بیٹا باپ سے بڑا نبی کیسے ہوا؟ اس کا مطلب بڑا بننا ہے تو معاف کرنا سیکھو. صلوات بر محمد. جو آدمی گھیر کے کربلا لایا، یہی تو وجہ ہے نا کہ حسین کو انبیاء سے بھی بڑا کہہ کے ایک دلیل کل پیش کی گئی تھی. 1 سیکنڈ نہیں لگایا خود کو معاف کرنے میں. امام حسین سلام اللہ علیہ تو بڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ صلوات بر محمد. تو بڑا بننے کا ہنر کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو دیکھیے 3-5 کر کے بڑے نہیں ہو گئے، ادھر ادھر لگا کے بڑے نہیں ہو گئے. اوائڈ کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اللہ تم کو بڑا کر دے گا. مجمع تمہارے گرد اکٹھا کب ہوگا؟ یہ بتائیے رسول اللہ نے کتنے دن کام کیا؟ اب میں آگے اپنے موضوع، یہ مقدمہ تھا. رسول اللہ نے کتنے دن کام کیا؟ 23 سال. کتنا؟ 23 سال. 23 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ گنتی نہیں بتا پائیں گے. یہ میری جہالت کہیے، کم علمی کہیے، میں گنتی نہیں بتا پاؤں گا. لیکن 1.25 لاکھ کی ریلی تو غدیر میں کر کے دکھا دیا نا آج کے بعد. آخر اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ سوال ہوگا نا کہ رسول اللہ اتنی اسپیڈ سے کیسے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی خطبے کے بعد. یاد ہے کس ارشاد ہوتا لو کنت فظن. دیکھیے ایک بات بتائیں، یہ سب پڑھتا اس لیے ہوں کہ شاید اللہ توفیق دے دھیرے دھیرے اثر ہو. اس لیے کہ ہم اپنی جب زندگی دیکھتے ہیں نا، بڑے تاؤ والے آدمی تھے بچپنے سے، بڑا غصہ. ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، ٹائم پہ آ جاتا ہے، لیکن 10-20% کنٹرول کرنے لگے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں یہی سب پڑھو شاید دھیرے دھیرے اللہ توفیق دے دے. صلوات بر محمد. مین یہی ہے. قرآن کہتا لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند مزاج ہوتے، اگر آپ ٹائٹ ہوتے، لنفضوا من حولک، سب آپ کا گرد چھوڑ کے چلے جائے. ایک آپ کے گرد آپ کے گرد یہ جو مجمع ہے نا، وہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر ہے، آپ کے کردار کی بنیاد پر ہے. اور اس کا قصیدہ تو قرآن نے پڑھا ہے نا، انک
لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ تو بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں. خود فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں. ایک دو چیزیں اور تمام صلوات در محمد جو فرما رہے ہیں آپ. قرآن نے بتایا ہمارے رسول کا مزاج کیا ہے. لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. روایت بھی ہے قد عز من قنع وذل من طمع، عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل اور رسوا وہ ہوا جس نے لالچ کی. ہو گئی بات. تو لالچ اچھی چیز. تنویر بھیا ہمارے وہاں کے ہیں، کا نام ہے بولیے گا مظفر پور، سمجھا. تو ان سے ہمارے تعلقات بہت تھے. ایک دن کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارا لڑکا مولوی بننا چاہتا ہے، آپ کے یہاں ڈال دیں. تو ہم نے کہا بھیج دیجئے. اس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ اپنا وثیقہ میں پڑھ رہا ہے. جو ہے 2-4 مہینے کے بعد میں دلی آیا، ان کو پتہ چلا یہ آ گئے. تو اور وسیع بھائی تو لڑکوا ہمارا ٹھیک، بابو ٹھیک ہے، بالکل اسی لہجے میں جو ہے نا، بابو ٹھیک ہے. مجھ کو شرارتی آدمی ہوں. میں نے کہا لاؤ کھیلا جائے. میں نے کہا میاں آپ کا لڑکا اس قدر اتنا لالچی لڑکا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک. جی ارے میرے ساتھ جو ہے وہ اور کتنے لوگ رہتے ہیں، اوپر نیچے آتا اور سب کی فریج بھری رہتی ہے، کبھی جو ہے پلٹ کے نہیں دیکھتا. میں نے کہا وہ تپے اور تپاؤ، بڑا لالچی ہے صاحب. جب دیکھا کہ اب زیادہ ہو جائے گا، میں نے کہا بھائی میری تو کلاس بھی نہیں ہے اس کی، میں اور کلاس لیتا ہوں. مگر کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کو کہ ان کو پتہ چل گیا ابا سے تعلقات ہے، جب دیکھو کتاب دبائے گھر پہ گھنٹی بجا رہے ہیں. اس کا کیا پتہ نہیں کتنی لالچ ہے پڑھنے کی. سمجھے؟ اب دیکھیے مسکرائے نہیں مسکرائے، ابھی تک منہ بنائے تھے. جبھی تو ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب بتائیے یہ والی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ تو اس کا مطلب ہر لالچ بری نہیں ہے، ہر قناعت اچھی. الٹا ہو جائے گا نا. ہر کہیں لالچ اچھی ہے تو قناعت بری. جہاں قناعت اچھی ہے تو مثلا کیا ہوا تمہارے انٹر کا؟ الحمدللہ 99.9. ارے ماشاء اللہ. آگے نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اللہ آپ ہی نے تو پڑھا عزت اسے ملی جس نے قناعت کی. میں انٹر پہ قانع ہوں. یہ قناعت اچھی چیز ہے؟ تو اس کا مطلب ہر قناعت اچھی چیز ہو گئی نا. اور لالچ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اس کا الگ الگ پروناؤنسیشن ہے. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں ہرس، بہار میں بھی بولتے ہیں ہرس. لکھنؤ میں کہتے ہیں ہرس. جی ہاں. اور صحیح تلفظ ہے اس کا حرص. حرص مانے لالچ. اگر اس کو کنورٹ کرنا ہو لالچی میں تو کیسے کیا بولیں گے؟ حریص. حریص مانے لالچی. کا کی نسبت لگانی ہو تو کیا کریں گے؟ علا. مثلا حریص علی المال. اب خود ترجمہ کر لیا آپ اتیار مال کالا. حریص علی العلم، علم کا لالچی. اللہ نے دیکھیے میں ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ جہاں ترجمہ کیا آدمی کاٹے گا اور کاٹ کے لگا دے گا گستاخ رسول کا تمغہ. سمجھ گئے؟ صلوات. ترجمہ نہیں کروں گا میں، اسی لیے سمجھا دیا کہ حریص کے معنی کیا ہے. حریص معنی بولیے ہے نا. بس اسی کو کہوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے نبی کا جو مزاج بیان کیا ہے اسی لفظ کے ذریعے سے. ارشاد ہوتا ہے حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں میرا نبی تمہارا حریص ہے. ہمارے مال کا
ہماری جائیداد کا، ہماری دولت کا، کہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا چاچا سے اپنے کہ ان سبوں سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میں ہدایت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اب اسی سے اندازہ کر لیجئے یہ حریص ہے تمہارے کس بات کے حریص ہیں؟ ہدایت کے۔ دلیل کا اگلا فقرہ بتا رہا ہے کہ ہدایت کے لالچی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف ہیں، مومنین کے لیے رحیم ہیں۔ مومنین کے لیے حریص کا لفظ نہیں یوز ہوا، جنرل پبلک کے لیے کیا ہے؟ حریص علیکم، یہ ہما نبی تمہارا حریص ہے۔ مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ مطلب جب تک مومن نہیں ہو تب تک ان کو حرص یہ ہے کہ مومن ہو جائے۔ اب سمجھے آپ؟ اور جیسے ہی مومن ہوئے وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ بحرص سن لیجیے اور تمام صلوات بر محمد وآل 35 کہنے لگے صاحب ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے پڑھو، کہ صاحب کوئی معجزہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، الفاظ میرے مفہوم عرض کر۔ تو بولو کیا چاہے کر لے، وہ پیڑ وہاں سے آپ کے پاس آ جائے، کوئی بھی آدمی ہوگا تپے گا کہ نہیں تپے گا بتائیے آپ؟ حضرت لگا ٹھیک ہے حریص علیکم، وہ پیڑ چلا آیا، پڑھو، کہا نہیں صاحب کہیے وہیں چلا جائے۔ ابے دماغ خراب ہے، ہم ہوتے نا، ٹھیک ہے وہیں چلے جاؤ، اب پڑھ لو کرنا، آپ کہیے آدھا وہیں رہے آدھا آپ کے پاس آ جائے۔ اب تو تب جاتے، آپ ہوتے تو یقیناً تب جاتے، ہے نہیں ہے، ہم تو تب ہی، میں آپ جیسے شریفوں کی بات کر رہا ہوں، تب جاتے۔ اب مان لو کرنا، کہاب کہیے جا کے جڑ جائے ایسا کہ پتہ نہ چلے کہ پٹا تھا۔ بولیے کوئی آدمی ہوگا تپے گا کہ نہیں تپے گا؟ لیکن کچھ کر لو، حریص علیکم، یہ میرا نبی حریص ہے تمہاری ہدایت کا۔ صلوات بر محمد، ایسا ویسا ستایا ان کو، ایسا ویسا پریشان کیا، مگر کبھی بددعا کا لفظ، جو لوگ کل تھے، ایک میں نے روایت نقل کی تھی، سن لیجیے آپ لوگ بھی۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل، کیا نام ہے؟ ملک الجبال۔ جب بہت پریشان کیا مکے والوں نے نا، تو اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی کی نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، جاؤ میٹر سے حل کرو، سالو کرو، ختم کرو۔ وہ آ گیا، کہنے لگا صاحب انی امرت لک بالطاعہ، ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب جو کہیے گا ہو جائے گا سر۔ پھر خود ہی پیشکش کی، آپ کہیے تو ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیں۔ رسول اللہ کا ایک جملہ ہے بس، جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد دست مبارک بلند فرمایا، فرماتے ہیں خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اردو شعراء سے پوچھئے خار مغیلہ کسے کہتے ہیں، تو کہیں گے ببول کا کانٹا، لیکن کہتے ہیں یہ مغیلہ جو ہے مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑی ہے، وہاں یہ کانٹا ہوتا ہے، اگر کہیں چبھ جائے تو ایسی سوزش ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی کا ایک قصہ ہے، در بیابان شوق کعبہ خواہیزت قدم، سرزنشہا گر کنن خار مغیلان غم مخور۔ تو ایک یہودی پکا بدماش دشمن، وہ چلا جاتا تھا وہاں، اور جا کے وہاں سے وہ کانٹا چن کے لاتا تھا، حضرت کی راہ میں بچھا دیتا تھا، خالی اتنی نہیں، قصائی کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا، اوپر چڑھ جاتا تھا، چاک کرتا تھا، ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا۔
رسول اللہ خود بہت صفائی پسند تھے. حدیث ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. کانٹا دھستا تھا، اوپر سے گندگی گرتی تھی، واپس آتے تھے، کانٹا نکلواتے تھے، نہاتے تھے، دوبارہ جاتے تھے. ایک بار، دو بار، چار بار. کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا نا سر. ایک دن ایسا ہوا حضرت مسجد تشریف لائے، نہ کانٹا چبھا نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی. مسجد میں آئے، فرمانے لگے آج ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا ہے نا. تو یہ جملہ کہنا اور ہے کہ برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں. عمل کر کے دکھلانا اور ہے. صلوات در محمد سمجھ گئے جی. تو آج ہمارا وہ دوست نہیں دکھائی دیا. تو پہلے تو پبلک سمجھی نہیں تنویر بھیا. دوست مطلب ارے وہ کانٹے والا، جڑی والا. دوست کہاں دوست؟ تب تک کسی نے کہا وہ بیمار ہے. بیمار ہے بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ چلو عیادت کرنے چلتے ہیں. تو کچھ ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ جوش کا نام اسلام ہے، تاؤ کا نام اسلام ہے، مت ڈالیں گے کٹ ڈالیں گے کا نام اسلام ہے. ایک جملہ میں کہتا ہوں، صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ کیجئے گا. میری سمجھ میں آیا ہے کہ بھیا آپ کے پاس رسول اللہ، اہل البیت، ان کی گائیڈ لائن موجود ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نیتاؤں کے بہکائے میں آنا ہے کہ نبی کی گائیڈ لائن پر چلنا ہے. صلوات بر محمد چلو دیکھنے جائیے گا یا رسول اللہ. اتنا ستایا اس نے آپ کو. کہا جی ہاں ہم بھی چلیں گے، آپ لوگ بھی چلیے. گویا نبی نے پیغام دے دیا، جوش کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت رسول کا نام اسلام ہے. آ گئے. وہ تو بیڈ پر ہے، دق الباب کیا. بیوی آئی دروازے پر، لکھنؤ کی زبان میں اگر کہا جائے سمجھ گئے. اب دروازے کے پاس آئی. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. اچھا بیوی کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے میاں کی حرکتیں کیا کیا ہیں. اور اگر بیوی ہی کو نہ پتا ہو کہ تمہارے تو کیسے میاں بیوی ہو؟ سیدھی بات تو ہے. سمجھا؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تو بیوی کو پتا تھا. سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں. اے واللہ الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر میں خبر ملی. کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اوصاف صاحب. ان سے ہماری کچھ انبن ہو گئی. میں نے صاحب ممبر موقع ملا، حالانکہ اس کا حساب بہت سخت ہے. اگر ممبر کو اس لیے استعمال کر لیا تب تو بیٹا وسیعتاً بچنا تمہارا مشکل ہے. لیکن جب شیطان گھس جاتا ہے تو آدمی کہاں آگے پیچھے دیکھتا ہے. تب میں تپا ہوا تھا اوصاف اختر صاحب سے. میں نے کہا آج مجلس مسجد مصطفیٰ میں اگر مل گئے تو آج رگڑ دیں گے. سمجھا؟ یہ ہوتا ہے نا. تو یہ پیشانی پہ سجدے کا گھٹے کا نشان. بتائیے اس گھٹے کے پیچھے کتنی مکاریاں ہیں. آپ کو کیا پتا اس داڑھی کے پیچھے کتنی جو ہے بدماشیاں ہیں. اور ایسے دو چار الفاظ جو ایک شریف آدمی نہیں بیان کر سکتا وہ بھی کہہ دیا. یہ سب ہم نے کیوں کہا؟ تاکہ اوصاف صاحب کو بھرے مجمع میں بے عزت کر دوں. لیکن ممبر سے اترنے کے بعد ہوا کیا؟ کہہ لیا یہ بسی صاحب تھے. ہاں نہیں یار کمال ہے بھائی، میں تو ان کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا. نہیں یار اتنی گندی زبان.
وہ بھی ممبر سے یار، یہ تو آدمی نے، ہم نے یہ سب حرکت کی کیوں تھی؟ اوصاف صاحب کو بے عزت کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اوقات کھل کے پبلک کے سامنے آ گئی، سمجھ گیا؟ تو کسی کو گالی دے کے آپ بے عزت نہیں کر پائیں گے۔ ارے اسیر اور قیدی اور بیڑی پہنا کے تو بے عزت کر نہیں سکتے، گالی دے کے کیا کرو؟ صلوات در محمد وآل۔ بے عزت تو قیامت تک کے لیے ابن زیاد ہوا، عمر سعد ہوا، وہ کمبخت جس کے آج واصل جہنم کے ہونے کی تاریخ تھی۔ تو اس کا مطلب کسی کو ستا کے آپ بے عزت نہیں کرتے۔ بے عزتی واقعاً کون سی ہے؟ اصل بے عزتی وہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلے میں اپنے اندر اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرنے لگے۔ اصل بے عزتی وہ ہے جب خود اپنا نفس کہے کہ تم نے غلط کیا، اور یہ گالی دے کے نہیں ہو سکتا، اچھا اخلاق اپنا کے ہو سکتا۔ صلوات پر محمد، یہ گالی دے کے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے یہی کیا، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ وہ پھنس گیا۔ ایک بات کہیں، مہمان کے بارے میں شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جو تاکید نہ کرتا۔ اسلام کہتا ہے اکرم الضیف ولو کان کافر، مہمان کی عزت کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہے اتیتھی دیوو بھوا، سمجھا؟ یہی حال عربوں کا تھا۔ دروازے پہ آیا ہوا آدمی اگر پلٹ گیا تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، بہت چیز۔ اب وہ پھنس گیا، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ کہنے لگا اپنے دل میں اگر بلا لیتے ہیں، اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، واپس کر دو، مگر بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ پھنس گیا، بلا لیں واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں۔ آخر میں وہ عربی رگ حاوی ہو گئی۔ اس نے کہا مہمان لوٹانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا بلا لو، مگر سنو، اس کریم آدمی کو میں نے اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اصل بے عزتی یہ ہے جو نفس محسوس کرے، جو آپ کے اخلاق سے آ سکتی ہے، کردار سے آ سکتی ہے، مقدمہ لڑکے نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ گیا؟ آج مقدمہ لڑکے جیت بھی جائیے گا نا تو تیسری پشت آپ کہے گی کہ ہمارے دادا نے غلط کیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ تاریخ سن لیجیے آپ۔ صلوات بر محمد وآل۔ میں نام نہیں لے سکتا، میرے علم میں ہے۔ دادا نے مقدمہ لڑا، عدالت سے حق آسائش مل گیا، پوتا اپنا مکان ٹھیک کرنے لگا، جس کا بغل والا تھا اس نے کہا بھیا آپ کو تو عدالت سے ملا ہے۔ اس نے کہا ہم کو پتا ہے کہ عدالت نے کیسے دیا ہے، یہ میرے دادا کا حق نہیں تھا، تم یہاں تک اٹھا لو، ہم اپنا دروازہ ادھر کر لیں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ صلوات بر محمد بات اور کر رہے ہیں، جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ تو اس چکر میں اور کتنے دن کی دنیا ہے، آخر ایک دن چلا جانا ہے۔ وہ چاہے گا تو کوٹھی بھی بن جائے گی۔ دیکھیے ہر زبان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑھیا چیزیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے کہ اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اپنے گاؤں دیہات کی زبان کو بولنے میں شرماتے ہیں، ہے نا؟ لیکن میں اپنے گاؤں علاقے میں بولتا ہوں تو اسی زبان کو ممبر سے بول دیتا ہوں۔ بھائی ہماری لینگویج ہے، جیسے گجراتی ہے، جیسے پنجابی ہے، ویسے میرے گاؤں کی ہے۔ اور اس گاؤں میں بھی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ وہی میں اپنے گاؤں کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت مزیدار ہے، دنیا کا فلسفہ فعل ہے اس کے سامنے۔ تو کہتا ہے پوت سپوت تو دھن کا ہے سینچے۔ تم بھی سمجھو گے تنویر بھائی، پوت کپوت تو دھن کا ہے سینچے۔
آپ نہ سمجھیں گے اس لیے ترجمہ کرتا ہوں، بقیہ آدھے لوگ سمجھ گئے۔ صلوات بر محمد، پوت سپوت تو دھن کا ہے صحیح ہے، اگر لڑکا لائق ہے تو بچانے کی ضرورت کیا ہے، محنت کرے گا خود کما لے گا، اور اگر کپوت ہے نالائق ہے تو بلا وجہ محنت کرو تم، شراب پی کے اڑائے وہ، فائدہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد بنا لو، مگر سنو میں اس کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں، تو ایک کام کرو، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو، کاش وقت ہوتا، وقت تو ہے، یہ چاند گرہن نہ ہوتا نا، دو تین روایتیں اہل بیت کی بڑی مزے مزے کی یاد آ رہی تھی، لیکن افسوس ہو، بلا لو، مگر میں ان کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دے۔ کپڑا ڈلوایا، میں روایات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، مفہوم۔ حضرت آ گئے، سلام علیکم، چپ، کیا حال ہے بھائی؟ خاموش، معاف کرنا دیر میں اطلاع ملی، ورنہ اور پہلے آتے عیادت کو، کوئی جواب نہیں۔ جب حضرت فرما چکے، سمجھ گیا، اور چپ ہوئے، تب وہیں نیچے سے سمجھا لحاف کے اندر سے بولا، سمجھا، کہتا یا رسول اللہ، لیٹ ہیں سر آپ لوگ۔ ابھی اس کی بیوی نے کیا جا کے بتایا؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے، اس کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا نا، اے محمد، ہے نا؟ نہیں، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، مطلب اخلاق اپنا کام کر گیا، یہ گئے بیٹا، وہیں سے کہتا یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ قرآن نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب، تو خلاصہ اب سب مل کے جواب دیجئے، بڑے بننے کا ہنر کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا کریں کہ بڑے ہو جائیں؟ ایک پیپ کا بند سنا دوں اور تمام، سب کچھ ہو گیا۔ یعقوب آ گئے، پورا گاؤں مصر میں جناب یوسف نے بسا دیا۔ ایک دن باپ بیٹے اکیلے ہوئے، یوسف نے نہیں چھیڑا، وہ عربی لفظ یعنی مفہوم عرض کرتا ہوں۔ جناب یعقوب نے کہا بابو اب بتاؤ ان کمبختوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اب تو ابا اکیلے ملے ہیں، اب تو بول سکتے ہیں نا، ارے ابا آپ کو کیا پتا، اس نے یوں کیا اور اس نے کنویں میں پھینکا، اس نے میرا کرتا اتارا، اس نے جھاپڑ مارا، ایک ایک بات بتا سکتے تھے نا۔ بڑے بننے کا ہنر کیا ہے؟ بیٹا بولو ان سبوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یوسف نے کہا بابا یہ مت پوچھئے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، بہت معاملہ خراب ہو جاتا ہے، دباؤ مت بنائیے۔ ایک جو ہے وہ کسی نے دیکھا ایک آدمی کو خواب، وہ نہیں خواب کیا، استغفر اللہ، مرحوم عراقی قصہ ہے، عالم دین تھے، پریشان ہو کے گھر سے چلے گئے، کھانے پوچھتا نہیں، بیوی نے کہا کوئی لے آؤ، اب کہاں جا کے بعد الصلاح میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک جنازہ آیا تو ان سبوں نے کہا بھیا ذرا ان کا کچھ کر دو، ہم لوگوں کو جلدی ہے کہ جاؤ۔ یہ نیچے اترے تب تک دیکھا بڑا زبردست باغ، برزخ ان کے سامنے،
آگے پہنچے دیکھا ایک آدمی تخت پہ تاج واج لگائے بیٹھا ہے، اور بقیہ لوگ بھائی جان کا کیا حال ہے، ہمارے پاپا کا کیا حال ہے، ہمارے لڑکے کا. تو معلوم ہے صاحب یہ نئے آئے ہیں اور پرانی روحیں ان سے خیریت پوچھ رہی ہیں. تب تک دیکھا کہ صاحب ایک سانپ آتا ہے، اس کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے، کچھ دیر تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے. تب تک اس کی نظر مجھ پر پڑی. آئیے مول صاحب، پہچانا آپ نے مجھ کو؟ کہنا کرے آپ کے محلے کا دکاندار ہوں میں. ہاں تو یہ اتنا مرتبہ. کہنے لگا مول صاحب کبھی تول میں گڑبڑ نہیں کی. دو چاہے جتنی لمبی لائن ہو گراہک کی، اذان ہوئی، دکان بند، اول وقت نماز، یہ اس کا عوض ملا ہے. کہنے پھر یہ کیا ہے؟ سانپ کاٹتا. کہا صاحب ایک دن جا رہے تھے، دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک نے کہا 100 روپیہ باقی مسئلہ ہے، اس نے کہا نہیں 50 روپیہ ہے. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار لڑو مت، ہماری مان لو. کہ بولو؟ کہ تم کہہ رہے ہو 50، تم کہہ رہے ہو 100، 25 تم مان جاؤ، 25 تم بڑھ جاؤ، چلو 75 پر. میری شخصیت ایسی تھی کہ بیچارہ مان گیا، واقعاً اس کا 100 تھا. اب یہاں صاحب ہم کو ڈس رہا ہے کہ تمہاری ذات سے اس کا 25 کا نقصان ہوا ہے نا. تو بھیا کسی کے چکر میں بہت پڑیے مت. ہاں بہت خطرناک ہے، تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا معاملہ. مگر اب ایک معاملہ تھا ایک صاحب کا، کچھ بھائیوں میں تھا، اس نے دیوار اٹھا لی، کیا کر لیا، ہوا کچھ. ہم نے کہا بھیا دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو لے لو، پھنس جائیں گے، ہمارا انگوٹھا ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک بات پہ گھر جا کے غور کرنا کہ تمہارے بھائی نے کتنا دبا دیا. فدق سے زیادہ تو نہیں ہے. اس وقت ان لوگوں نے فدق دبایا تھا، چاہے جتنا رہا ہو. اولاد کی پراپرٹی، ماں باپ کی پراپرٹی مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ پوری دنیا میں لندن، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے جہان میں جتنے سید ہیں اس وقت، ان کی سب کی پراپرٹی جوڑ لیجئے، فاطمہ کی پراپرٹی کہی جائے گی کہ نہیں کہی جائے گی؟ بولیے. فدق کے مقابلے میں اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ صلوات پر محمد. لیکن ہے بھیا میرے کہنے پہ مت جائیے گا، میرا سانپ انگوٹھا کھائے. خود سوچئے کہ ترقی کا راستہ یہ ہے، قرآن سے، روایات سے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں 100% صحیح کہہ رہا ہوں. قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے. سمجھ گیا؟ ہو سکتا ہے میں غلط سمجھا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ ترقی کا راستہ یہ ہے. صلوات پر محمد. ایسا رسول. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، مصیبتیں شروع ہو گئیں 28 صفر کے بعد سے. یہ زمانہ انہیں مصیبتوں کا ہے. 2 جملے بس. علی کو گھر سے باہر نکالو، علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے بچے. ایک آدمی نے کہا وَإِن، جس کا ٹھیٹ ترجمہ ہوگا ہوا کریں. یہ معمولی بدتمیزی ہے جناب فاطمہ کو یہ جواب دینا کہ ہوا کریں. اور یہی نہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جل گیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سلمہ زوجہ ابو رافع کہتے 40 دن تو بستر پر رہی ہے. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. اور ایک دن وہ آ گیا، اسماء میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں. اسماء
جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا لینا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، میں نے کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ اپنے کو نارمل کیا، آنسو آنسو پوچھا، نکل آئی باہر۔ اسما، جی اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، جیسے سنا ہی نہیں، لا کے کھانا رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما، جی اماں کھا لو، بتا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ کچھ انداز ایسا تھا۔ اسما کہتی ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں امام حسین کو کتنی محبت ماں سے اور ماں کو کتنی محبت حسین سے۔ کہتے حضرت پائتی آئے، ماں کے تلووں کو اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لالا آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے۔ سمجھایا اسما نے، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، بابا کو اطلاع دے دو۔ امیر آئے سلام اللہ علیہ، اس میں بہت کچھ ہے۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ رات کی تاریکی میں جا کے خاموشی سے جہاں بھی قبر مبارک اس وقت ہے دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد عمار کہتے ہیں کہ بالکل مسجد نبوی قریب ہے، اگر بقی میں بھی ہے تب بھی، تو ہم دفن کر کے ہم بجائے گھر جانے کے مسجد آ گئے۔ نماز شب پڑھی، پھر صبح کا وقت ہو گیا، نماز صبح پڑھی، اجالا ہونے لگا تو گھر سے نکلے۔ تب تک جیسے ہی نکل کے چلنے لگے ایک دو لوگ مل گئے۔ اب نام کیا لے، آپ سے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کہا کہ یار عمار صحیح موقع سے مل گئے ہو، ہم لوگ بھی جا رہے تھے علی کے یہاں، چلو دیکھیں دفن وفن کا کیا پروگرام ہے۔ تو عمار نے کہا دفن؟ وہ تو رات دفن ہو گئی، ہم لوگ دفن کر کے ہی تو مسجد میں تھے، اب جا رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ پہلے اس کو اتنا غصہ، اس نے مجھ کو پورا دماچہ مار دیا۔ تو عمار کہتے یار میری کیا غلطی ہے بھائی، میرا کون سا رول ہے اس میں، ہم شریک ہوئے ہیں، بس ہم کو بلایا گیا۔ اب وہ غصے میں آیا، کہتا علی تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب سن لیجیے وہ تمام، پہلے ایک جملہ سنا دوں آپ کو۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے نا، تو کہتے امام حسین رونے لگے۔ جیسے امام حسین روئے، امام حسن نے کیا بات ہے کیوں؟ تو فرمایا آپ کی یہ حال اس وقت امام حسن نے کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مگر تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ پہنچتے ہیں کہ مجھ کو پہچانا پڑتا۔ علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم جو ہے وہ جنازے میں شریک ہوتے، ہم نماز پڑھتے، ہم دفن میں شرکت کرتے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ حضرت نے کہا بھائی میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ان کی اپنی وصیت تھی، میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو کہتا ٹھیک ہے، تو جو آپ کو کرنا تھا کر لیا، اب ہم کو جو کرنا ہے کریں گے۔ بلائے بھائی کچھ عورتوں کو لے آؤ، چلو قبر کھودتے ہیں، جنازہ نکالیں گے، شان سے ہم جنازہ اٹھائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ روایت کہتی ہے مولا نے آبا ڈالی، ہر جگہ تھوڑی صبر کیا جاتا۔ تلوار بعض روایتوں میں کئی قبریں بنا دی تھی نشان اس کا کہ اصلی قبر سمجھ میں، اسی میں سے ایک پہ آ کے دونوں طرف پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ لگا کے دیکھ لو ایک قبر کو۔
اب تک ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، ارے یار کیا کرتے ہو، کیا ہوا؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، دوش پر پیلی عبا ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، خبردار علی کے سامنے آنا مت۔ ایسا اس نے روایت پڑھی، ڈر گئے یہ سب، باقیہ تو جانتے ہی تھے خیبر خندق، ڈر گئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا علی، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، چلے گئے۔ کہیں پہنچے، وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے مولا اے حسین، آپ کی کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ مولا آپ موجود تھے، آپ نے بی بی کی قبر کھودنے نہیں دی، لیکن کربلا میں آپ کا ہم نام 6 مہینے کا پوتا علی اصغر، ان ظالموں نے نیزہ چبھو چبھو کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر رسول اللہ اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہما کا ثواب مرحوم قمر عباس کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین، ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت، قبروں کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔
ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔